کا غم بہت جلدی اس کے دل سے نہیں نکلتا ہے. اس کا باپ انتقال کر جائے اس کا غم جلدی نہیں نکلتا ہے. پیار کرنے والی بیوی اچانک فوت ہو جائے تو اس کا درد جلدی نہیں نکلتا ہے. اور یہ آزمائش سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی. اس لیے آج میری تقریر میں جتنے بھی واقعات ملیں گے آپ کو، ہر واقعے کے اندر یہ دکھایا جائے گا کہ اس واقعے میں بھی نبی کے آنسو نکلے، اس واقعے میں بھی نبی کے آنسو نکلے، اس واقعے میں بھی نبی کے آنسو نکلے. یا یوں کہہ لیجئے کہ میرے شیرشک، میرا ٹاپک یہ ہے کہ کہاں کہاں رسول کے آنسو نکلے. یہ سمجھ لیجئے کہ کہاں کہاں اور کون کون سا مقام تھا جہاں نبی اکرم روئے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، صبح کا سورج نہیں نکلا ہے، ابھی فجر کی نماز کا وقت ہے، صبح صادق ہو چکی ہے، رات جا رہی تھی، دن آنے والا تھا. بالکل ایسے موقع پر جناب محمد رسول اللہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے. ایسے موقع پر جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو ایسے ہی وقت کیوں پیدا کیا؟ دن میں بھی پیدا کر سکتا تھا یا رات میں. ہاں سنیے، اگر نبی اکرم رات میں پیدا ہوتے تو رات دن سے افضل قرار دے دی جاتی. اگر دن میں نبی اکرم پیدا ہوتے تو دن رات سے افضل قرار دے دیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو ان دونوں وقتوں کو خوشگوار بنانا تھا اور دونوں کو اہمیت دینا تھی. ابن قیم نے یہی تطبیق نکالی. رات جا رہی تھی اور دن کی آمد تھی. نہ رات پوری طریقے سے گئی تھی اور نہ صبح کا سورج ہی نکلا تھا. صبح صادق کے بعد، نماز فجر کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے میرے بھائیوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے بطن سے، اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں. عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، جلدی سے اطلاع دی جاتی ہے عبد المطلب کو، آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر لگتے جگر آیا ہے، آمینہ نے چاند سا بچہ پیدا کیا ہے. عبد المطلب نے خوشخبری سنی، دوڑتے ہوئے آتے ہیں. آمینہ نے حیا سے گھونگھٹ مار لیا، چادر اپنے چہرے پہ ڈال لی. عبد المطلب مبارکباد دے رہے تھے. محلے کی عورتیں، قبیلے کی عورتیں مبارکباد دے رہی تھی. اور آمینہ بھی اس سے پہلے، اس بچے کو جنم دینے سے پہلے کئی مرتبہ عجیب عجیب خواب دیکھ چکی تھی. کبھی دیکھتی ہیں کہ مجھے جنت کی حوریں آسمان کی بلندیوں پر لے جا رہی ہیں، کبھی دیکھتی ہیں میں آسمان کی بلندیوں پر ہوں اور پہاڑ اور بڑے بڑے اونچے اور ٹیلے بالکل معمولی نظر آ رہے ہیں، پہاڑ بھی چھوٹے نظر آ رہے ہیں. کبھی دیکھتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک روشنی نکل رہی ہے اور اس روشنی سے پوری دنیا روشن ہو رہی ہے. کبھی دیکھتی ہیں کہ میرے جسم سے نور نکلتا ہے اور اس روشنی سے کیسر و کسرا کے ایوانوں میں اندھیرا ہو جاتا ہے، ان کے چراغ بجھ جاتے ہیں. عجیب عجیب خواب دیکھ رہی تھی. میرے بھائیوں، ہوا کا سرد جھونکا تھا. آمینہ کے بدن سے محمد ابن عبداللہ کی پیدائش تھی. 7ویں دن نام رکھا جاتا ہے محمد. اس نام پر بھی لوگوں کو بڑا تعجب تھا، عبد المطلب نے ایسا نام کیسے رکھا ہے؟ یہ اس علاقے کا پہلا نام تھا. اس نام پر لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا تھا. دھیرے دھیرے آمینہ نے 1.5 مہینہ اپنے بچے کو پال لیا. مکے میں وبا پھیلی تھی، بیماری پھیلی تھی. قبیلے بنو سعد سے کئی عورتیں بچوں کی تلاش میں نکلی کہ ہمیں اچھا انعام ملے گا. وہ مکے میں داخل ہوتی ہیں اور ان کو بچے مل جاتے ہیں. حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں محمد ابن عبداللہ آتے ہیں. محمد ابن عبداللہ کو لے کر وہ اپنے قبیلے میں جاتی ہیں. جو اوڑنی، جو سواری پہلے تھک تھک کر اور رک رک کر چلتی تھی، وہ اب راجدھانی سے بات کر رہی ہے. اور حلیمہ کی جس بکری کا دودھ اس کی اپنی بیٹی شیما کو بھی پورا نہیں ہوتا تھا، اب بکری نے ایسے دودھ دینا شروع کر دیا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہو. 4 سال حلیمہ نے اپنے پاس رکھا. پھر ایک جنگل کے اندر محمد ابن عبداللہ کو ایک آدمی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ جواب دیا محمد. وہ ان کو ایک ٹیلے پر لے گیا، زمین پر لٹا دیا، سینہ
عبداللہ چاک کر دیا، دل نکال لیا، دل میں گوشت کا لوتھڑا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا، دل کو زمزم سے دھویا اور دھونے کے بعد اسی دل کو سینے میں رکھ کے ہاتھ پھیر دیا۔ حلیمہ سعدیہ کو پتہ چلتا ہے، گاؤں کے محلے کے لڑکے بھاگ کر آتے ہیں، حلیمہ سعدیہ سے کہتے ماں قتل محمد، محمد تو مار ڈالے گئے، محمد تو قتل کر دیے گئے۔ حلیمہ دوڑی دوڑی جنگل میں جاتی ہے، لیکن دیکھتی محمد ابن عبداللہ ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ محمد ابن عبداللہ کو سینے سے لگاتی ہے، پوچھتی ہے بیٹے کیا ہوا؟ جب آپ نے اپنی زبان سے بتایا امی پتہ نہیں کون آیا تھا، اس نے میرا نام پوچھا تھا، میں نے نام بتایا تو وہ پہاڑی پر لے گیا، اس نے میرے سینے کو چاک کر دیا، دل نکالا، دل سے گوشت کا لوتھڑا پھینک دیا، دل کو زمزم سے دھویا، زمزم سے دھونے کے بعد دل کو سینے میں رکھ کے ہاتھ پھیر دیا۔ حلیمہ کہتی ہے تیرا دل نکالا؟ ہاں۔ تو نے دل کو دیکھا؟ ہاں۔ گوشت کا لوتھڑا نکال کر پھینکا تو نے دیکھا؟ ہاں۔ بیٹے کیا سنا رہے ہو؟ جس کا دل چیر دیا جائے، سینہ چیر دیا جائے، ان کو ان تمام چیزوں کا ہوش نہیں رہتا، پھر تجھے ہوش نہیں؟ نہیں، اس کے ساتھ تو یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ ڈر گئی اور وہ آمینہ کے پاس لے کر آ گئی۔ پھر 2 سال آمینہ نے رکھا اور 6 سال کے ہو گئے، تب آمینہ اپنے ماں کے گھر، اپنے باپ کے گھر محمد ابن عبداللہ کو لے کر جاتی ہے، ننیال میں پہنچتی ہے۔ محمد اپنے ننیال میں پہنچ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 1 مہینہ رہتے ہیں اپنے ماموں کے ساتھ، اپنی خالوں کے ساتھ 1 مہینہ قیام کرتے ہیں، پھر مدینہ سے لوٹ رہے ہیں۔ ماں نے انگلی پکڑی، چلو بیٹے اب اپنے دادا کے گھر چلو، چلو بیٹے اب تم اپنے چاچا کے گھر چلو، چلو بیٹے اب ہم اپنے گھر چلتے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد آمینہ جب لوٹ کر محمد ابن عبداللہ کو لے کر آ رہی ہے، لوٹا کر تو راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، اس مقام کا نام ہے ابوا۔ اس مقام ابوا پر جناب محمد رسول اللہ کے باپ کی قبر ہے۔ آمینہ نے کہا بیٹے چلو میں تمہیں تمہارے باپ کی قبر دکھاتی ہوں۔ آمینہ نے انگلی پکڑی اور پہلی مرتبہ محمد ابن عبداللہ 6 سال کی عمر میں اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہے ہیں۔ آمینہ اشارہ کرتی ہے یہ تیرے باپ کی قبر ہے۔ محمد ابن عبداللہ اتنا جان چکے تھے کہ قبر میں جو آدمی لیٹا ہے وہ حال فی الحال اٹھنے والا نہیں ہے، وہ جلدی سے بیدار ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے پہلی مرتبہ اپنے باپ کی قبر کو دیکھا اور غم کے آنسو اس موقع پر پہلی مرتبہ جناب محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آتے ہیں۔ یہ 6 سال کی عمر تھی، پہلی مرتبہ اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہے ہیں اور پہلی مرتبہ باپ کی قبر کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ یہاں سے آنسوؤں کا سیلاب جب شروع ہوا تو پھر رکنے کا نام نہیں۔ یہاں سے شروعات ہوتی ہے، اپنے باپ کی قبر کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو، ماں نے کسی طریقے سے تسلی دی، سمجھایا بجھایا اور پھر انگلی پکڑ کر لے کر چلی۔ ابھی 20 قدم چلی تھی، بمشکل 30 قدم چلی تھی، نہ جانے کیا خیال آیا، اس نے پیچھے مڑ کر اپنے شوہر کی قبر کو پھر دیکھ لیا۔ پھر محمد ابن عبداللہ کی انگلی کو چھڑایا، دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے شوہر کی قبر سے لپٹ گئی، اپنے شوہر کی قبر پہ گر گئی اور جیسے ہی گری آمینہ کی روح بھی قبض سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ باپ کی قبر کو دیکھا تو آنسو، ابھی آنسو خشک نہیں ہونے پائے تھے۔ آمینہ ہی نے سمجھایا تھا بجھایا تھا بیٹے کے آنسو پہنچے تھے کہ اسی قبر کے پاس اپنے ماں کو بھی دیکھ لیا کہ میری ماں کی روح بھی نکل گئی، میرے ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ماں کی انتقال کی بات جب نبی کی سمجھ میں آئی تو اپنے ماں کا چہرہ دیکھا، یہ دوسرا موقع تھا جو اسی جگہ پھر نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دوسرا موقع تھا، یہاں پھر محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی طرح گھر لایا گیا۔ اب آپ اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ اپنی ماں کو دفن کے لیے جا رہے تھے، کرنے کے لیے علاقے کی ایک بھیڑ تھی،
جب آمینہ کو مٹی دی جا رہی تھی، سارا جو بھی مٹی دینے والے لوگ تھے بڑے غمگین نظروں سے، نگاہوں سے روتے ہوئے مٹی دے رہے تھے، اور سب کی نظریں اس یتیم بچے کے اوپر پڑی تھی کہ اس کا تو باپ بھی نہیں ہے، اب تو ماں بھی چلی گئی۔ جب سارے لوگ مٹی دیتے ہوئے محمد کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس وقت محمد ابن عبداللہ اپنی ماں کی قبر کو دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے۔ آپ کے آنکھوں میں اس وقت بھی آنسو تھے۔ یہ تیسرا موقع تھا جب آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا نا کہ جب یہاں سے آنسوؤں کا سیلاب شروع ہوا تو پھر ان آنسوؤں کے سیلاب نے رکنے کا نام نہیں لیا، اور ابھی تو شروعات ہوئی ہے آنسوؤں کی۔ ابھی دیکھیے وہ کون کون سے مناظر ہیں میرے بھائیوں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ دادا نے نبی اکرم کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ دادا بھی اپنی عمر کی دہلیز کو پہنچ چکے تھے، لیکن فکر تھی تو یہی تھی کہ اس پوتے کا کیا ہوگا، اس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، 8 سال کی عمر ہو چکی ہے، میں بھی نازک مراحل سے گزر رہا ہوں، میرا انتقال ہو گیا تو اس بچے کی پرورش کون کرے گا؟ عبد المطلب کو اپنے پوتے کی پرورش کی فکر ہے، لیکن عرش والا عبد المطلب کی اس فکر اور سوچ پر مسکرا رہا ہوگا، اور شاید میرے پیارے ساتھیوں، اس نے تو خیر پورا خاکہ، عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کسی کی پرورش کیسے، اس کا ایک نظام اپنے حساب سے چلتا ہے، لیکن عبد المطلب کو کیسے بتایا جائے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کی پرورش کے پورے نظام کا خاکہ عرش والے نے تیار کر رکھا ہے، تم جاؤ، رخصت بھی ہو جاؤ گے تب بھی اس کی پرورش میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے اس بچے کو آگے چل کر ساری کائنات کے لیے سید ولد آدم بنانا ہے، سید الانبیاء بنانا ہے، ہمیں اس بچے کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنا ہے۔ یہاں دادا کی اپنی عمر کو پہنچے اور محمد ابن عبداللہ کی عمر 8 سال ہوئی کہ دادا بھی چاچا آفری کے سپرد کر چکے۔ دادا کا جب انتقال ہوا تو محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے نہ باپ کی محبت ملی، 6 سال سے زیادہ مجھے ماں کی محبت بھی نہیں ملی۔ 6 سال میں 4 سال تو حلیمہ کے گھر گزر گئے، 2 سال مجھے اپنی ماں کے گھر ملے، یہاں تک کہ 2 سال ہی میں اپنے دادا کی محبت پا سکا۔ عرش والے نے کیسا نظام بنایا، یا دادا بھی انتقال کرے گئے، دادا کا انتقال ہوا تو محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی طرح لوگوں نے سنبھالا، نبی اکرم کی آنکھیں خشک ہوئی جب جنازہ اٹھتا ہے عبد المطلب کا اور قبرستان کی طرف جا رہا ہے، جب سارے لوگ عبد المطلب کی قبر کو مٹی دے رہے تھے، اس